وعلیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ فوڈ اینڈ ولاگ اور آپ سب کو بہت خوش آمدید اس ویلکم چینل پہ۔ آج آپ کو جو ہے میں ایک ریسیپی لے کر آ رہی ہوں میٹھے کی، گجریلا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سیزن جو ہے وہ گاجروں کا ہے، بڑی اچھی گاجریں آ رہی ہیں اور بہت ہیلدی ہے بچوں کے لیے خاص کر کے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے بناتے ہیں اس کو۔ اس کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ دودھ دیکھیں آپ، یہ 4 کلو ہم نے دودھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے بوائل کر دیا اچھی طرح سے۔ 4 کلو دودھ ہے، پلائی کے ساتھ ہی اس کو ہم نے لینا ہے۔ گاجریں ہمارے پاس ہیں تقریباً 750 گرام، ٹھیک ہے نا، 1 کلو سے تھوڑا کم لی ہم نے۔ اگر وہ دودھ بڑھائیں گے تو پھر آپ گاجر بڑھا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس سمجھیں جو درمیانی سائز کی جو ہے نا 5 گاجریں تھیں۔ اس کے علاوہ 1 کپ جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے چائے کا چھوٹا کپ جو ہوتا ہے چاول کا ہے، اس کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے اچھی طرح دھو کے بھگو دیا تھا، ٹھیک ہے، نرم پڑ جائیں گے۔ 4 چھوٹی الائچی چاہیے ہمیں، اور ہمیں جو ہے وہ بادام آپ جتنی آپ چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں اس میں۔ اس کو بھگو کر اور ان کو ہم چھین لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے سٹارٹ کرتے ہیں، آئیے۔ اب دیکھیں یہ دودھ میرا جو ہے میں نے بڑے برتن میں ڈال دیا، ٹھیک ہے، ہم نے اتنے بڑے برتن میں تاکہ نا نکلے نا۔ اب ہم نے اس میں یہ چاول جو ہمارے پاس تھے، دودھ بوائل ہو چکا ہے اچھی طرح سے، اس وقت بھی وہ گرم ہے، اور اس میں اپنے چاول ڈالیں، گرم دودھ میں ابلتے ہوئے دودھ میں ڈالیں اچھی طرح سے۔ دودھ میں چاول میں نے ایڈ کر دیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس میں گاجریں بھی ڈال دینی ہے۔ چاول ایڈ کر دیے میں نے، اب اس کے اندر یہ گاجریں بھی میں نے ایڈ کر دی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو کتنی پیاری سی گاجریں تھیں، اچھی طرح ہم نے کچ کر کے یہ جو ہے اس کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ اب یہ اس کو چمچ چلائیں گے 2 سے 3 منٹ، اور جب یہ پکنے لگ جائے گا تو ہلکی آنچ کر کے اس کو ہم کور کر دیں گے۔ پورا کور نہیں کرنا آپ نے، اس کو اس طرح آدھا کور کرنا ہے، اور آنچ جو ہے اس کو درمیانی رکھنی ہے، درمیانی سے بھی کم۔ یہ پکتا رہے لیکن، ٹھیک ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد آ کے ہم نے چیک کرتے جانا ہے جب تک یہ دودھ تقریباً خشک ہونے والا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ ابھی آدھا گھنٹے کے لیے یہ پکتا رہے گا، پھر آپ سے ملتے ہیں۔ شروع ہو گیا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پکنا شروع ہو گیا۔ اب ہم نے اس کو جو ہے نا اتنی ہی آنچ پہ رکھنا ہے کہ یہ اتنا ہی رہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ باہر نکل آئے گا تو تھوڑا سا ہلکا کرتے ہیں اس کو، اور ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں تو اس کو اس طرح کور کر دیتی ہوں، اور یہ 5-10 منٹ بعد آ کے ہم نے اس کو چیک کرنا ہے کہ کہیں باہر نہ نکلے، لیکن یہ اب نکلے گا نہیں، اسی طرح پکتا رہے گا۔ اب یہ ہم نے اس کے تقریباً جو ہے وہ 15 سے 20 منٹ کے بعد آ کے جس کو پھر ہم نے دیکھنا ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں ہم نے ابھی چینی بھی ڈالنی ہے اور کس طرح ہم نے اس کو تیار کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گا۔ فوڈ اینڈ ولاگ کو پسند بھی کر رہے ہیں اور کمنٹس بھی دے رہے ہیں، آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ ریسیپیز کو زیادہ سے زیادہ فالو کریں، اور بالکل جیسے میں بتا رہی ہوں نا، اس کے لیے وہ کہتے ہیں نا شرطیہ، آپ کو مزہ ضرور آئے گا اگر آپ نے اسی طرح بنایا۔ ٹائم کو نہ دیکھا کریں کہ ہم نے 10 منٹ میں جھٹ پٹ چیز تیار کرنی ہے، چیز مزے کی ہونی چاہیے۔ ٹائم خیر ہے گھر میں، تھوڑا سا زیادہ بھی لگ جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ کو اسی طرح فالو کریں گے، آپ کو مزہ آئے گا چیز، برس کے آپ سے پوچھیں گے کھانے والے کہ یہ ریسیپی کہاں سے لی تھی۔ اب اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے تقریباً جو ہے یہ اسی طرح پکتا رہے گا، اسی طرح۔ یہ آنچ اتنا ہلکا سا کیا ہوا ہے، 10 منٹ کے بعد آ کے میں چیک کر لوں گی، اور پھر جیسے ہی جو تھوڑا گاڑھا ہونا شروع ہوگا تو پھر ہم اس میں چینی اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بتاؤں گی آپ کو، کہ بادام اور جو بھی ہم نے گارنشنگ اس کی کرنی ہے۔ یہ میں نے 10 منٹ بعد آ کے چیک کیا ہے، یہ دیکھیں یہ آپ کا جس میں چاول ہے وہ بھی نرم پڑتے جا رہے ہیں اور دودھ بھی اس کا خشک ہو رہا ہے۔ ابھی بھی تقریباً یہ 20 منٹ اسی آنچ پہ یہ پکتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ بیچ میں آ کے 1-2 بار میں اسے چیک کر لوں گی، اور اس کو اتنی ایسے ہی یہ پکتا رہے گا، اور ہم اس کو جو ہے اتنی آپ آنچ رکھیں گے نا تو یہ ابلے گا نہیں، اور ساتھ اس کو یہ اس طرح کور کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ 20 منٹ اور پکے گا، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اس میں چینی ایڈ کریں گے تو آپ کو میں دکھاؤں گی۔ اب آپ جو ہے نا اس کو چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور ہم لوگ جو ہے بڑی محنت سے آپ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی جو ہے جب آپ شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اس ریسیپی کو اسی طرح فالو کریں گے نا تو یہ دیکھیے گا اس کا ٹیسٹ لاجواب ہوگا، ایسا ٹیسٹ ہوگا۔ بہت سارے لوگ بناتے ہیں گجریلا، لیکن آپ کو جو ہے وہ اس کا جو مزہ جو ہے نا، جیسے باہر جب جاتے ہیں کھانے کے لیے کہتے ہیں جی فلاں جگہ کا بڑا مشہور ہے، بڑا اچھا ہے گجریلا، تو آپ کو اس سے بھی زیادہ یہ مزے کا دے گا۔ ویئرس آدھا گھنٹہ ہو گیا نا اسے پکتے ہوئے، اور یہ کتنا کم ہو گیا ہے دودھ بھی، اور یہ اب تقریباً جو ہے وہ مکس ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس کو اب ہم نے نا اتنی ہی آنچ پہ نا اس کو ابھی اور پکنے دینا، تھوڑا سا اور گاڑھا ہوگا، ساتھ ہی یہ جو ہے دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو گیا اس کو پکتے، لیکن ابھی یہ ہوا نہیں ہے۔ اب یہ اتنا دودھ خشک ہو گیا، مزید یہ خشک ہوگا
तो फिर जो है इसमें हम चीनी डालेंगे और इलायची और जो भी हमारे पास बादाम वगैरह है हम वो सब डालेंगे। अभी नहीं ये बना, ये इसको हमने ऐसे ही पकाते रहना है इतनी आंच पे, और ये खुश्क होने देना अभी, और थोड़ा गाढ़ा होगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये तकरीबन जो है इसका दूध जो है वो खुश्क हो चुका है, और अब इसमें हमने जो है वो शुगर चीनी जो है वो ये एक प्याली भर के जो है ना ये हमने डालनी है। आप अपने हिसाब से देख लें। इसको डाल के मिक्स करके मैं दोबारा से इसको चाट भी लूँगी, अगर मुझे कम लगेगा तो थोड़ी सी और ऐड कर दूँगी, लेकिन अभी मैं इसको क्योंकि हमें जो है वो तकरीबन नॉर्मल सा ही पसंद है, ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है। अभी आप देख रहे हैं ना, और इसी तरह पकते हुए में हमें 2 से 7 चम्मच हिलाते जाना है और चीनी डालते जाना है, ऐसे डालते जाएँ और 7 चम्मच हिलाते जाएँ इसको, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और आप चम्मच हिलाते रहें। अब आपने इसको छोड़ना नहीं है, जैसे पहले हम छोड़ के चले गए थे। अभी आपको इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है वो ऐसे मिक्स करते रहेंगे। उसके बाद जो है मैं अब आपको एंड पे दिखाऊंगी कि ये जो है इसकी चीनी मिक्स हो चुकी होगी और अच्छी तरह से, और ये कैसे जमेगा ये मैं आपको निकाल के डिश आउट करके दिखाऊंगी। अभी हमें आप इसको 5 मिनट तकरीबन जो है इसी तरह मिक्स करती रहूँगी, ठीक है। तो साथ जो ये देखिए अब ये इसकी लुक, अब ये तकरीबन जो है ये रेडी हो चुका हुआ है, लेकिन अभी ये 5 मिनट और ये चीनी जो हमने डाली है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। कितना प्यारा सा ये बन चुका हुआ है, अब ये रेडी है, ठीक है हमारा ये गजरेला। ये देखिए जम भी जाएगा बड़ा अच्छा सा। इलायचियाँ भी मैंने इसमें 3 से 4 जो है वो ऐड कर दी हुई हैं। मेरी जो शुगर जो है वो एक प्याली जो मैंने आपको बताया था, मैंने चख के देखा है वो बिल्कुल ठीक है। आप चाहें मीठा ज़्यादा लेते हैं तो इसको और ऐड कर लें। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा निकाल के देखा है, ये जम गया है, ये देखें आप, ये इस तरह जमा हुआ होना चाहिए। इसको पहले चेक कर लें, ये जम गया थोड़ा सा डाल के। अब हम इसको जो है ये देखें, ये इसकी बिल्कुल फाइनल लुक है, इसको जो है ये फाइनल लुक है इसकी। अब हम इसको जो है वो ऐड कर लेंगे, इसमें डिश आउट कर लेंगे। और ये देखिए अब ये फाइनल हो चुका है, इसको मैं डिश आउट करती हूँ। और फिर उसके बाद जो है आपने इस फातिमा फूड एंड व्लॉग को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ये हमारा बहुत ही लजीज जो है वो गजरेला तैयार है, जो भी खाएगा ना वो तारीफ़ करने में कुछ भूलेगा। ये देखो शक्ल कितनी खूबसूरत है इसकी, और ये बिल्कुल रेडी है। अब ये इस तरह का हमें चाहिए, ये इस तरह का गाढ़ा चाहिए हमें। इसको लगने नहीं देना, आपने 7 चम्मच चलाते रहना है। जो बच्चियाँ नहीं है बनाने वाली इसको लगने नहीं देना, अगर ये लग गया नहीं तो इसका सारा जायका ख़राब हो जाएगा। हमने 7 चम्मच चलाते जाना है। अब ये रेडी है, इसको मैं डिश आउट करती हूँ। बाय।